رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انه لا يحب المعتدین تم اپنے رب کو گڑ گڑا کرو چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ وادعوه خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے رہو اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ ان آیات مقدسات کے ضمن میں کچھ دعا کے آداب عرض کیے تھے میں نے، اور اب قصداً انہی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آج اس موضوع کو یہیں پہ میں ختم کروں گا، کیونکہ تقریباً 100 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں دعا سے متعلقہ جو بیان کی جا سکتی ہیں، اور وہ پھر بہت زیادہ طویل ہو جائے گا موضوع۔ آج اس بات پہ ختم کرتے ہیں بات کہ کون سی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، یا حد سے بڑھنا جو اللہ نے کہا ہے حد سے نہیں بڑھنا، تو حد سے بڑھنا کیا ہے، کون سی دعائیں ہیں جو نہیں مانگنی چاہیے، جو مانگنی جائز نہیں ہیں، حرام ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی جو دعا ہے کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو لہٰذا مجھے نبی بنا دے، یہ دعا جائز نہیں ہے۔ یا پھر کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، لہٰذا کل قیامت والے دن جو جنت میں تو نبیوں کو مقام مرتبہ دے گا نا، وہ مجھے دے دینا۔ حضور یہ دعائیں جائز نہیں ہیں۔ دعا کے اندر بھی اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی نہیں مانگنی۔ اب نبی کو ہم یہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں نا کہ وہ خاتم النبیین کے بعد نبی ہونے کا دعوے دار ہے، حضور کے بعد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں، قادیانی کو کافر کہتے ہیں۔ بھئی جب ایک فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا، آدم علیہ السلام سے کام شروع ہوگا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جائے گا، اور اس کا پھر واضح حکم بھی فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ختم کر دی، فل فائنل ہو گیا ایڈیشن، اب تو کون سی دعا کر رہا ہے؟ یہ کرنے والی دعا، یا وہ جو مرتبہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو مقام مرتبے دیے ہیں، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کوئی کہے جی مقام مجھے مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام تجھے مل جائے، آدم علیہ السلام کا مقام مل جائے، بھئی کسی بھی نبی کا مقام مل جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے جی، ممکن ہی نہیں ہے جی، ناممکنات میں سے یہ جائز ہی نہیں ہے دعا کرنی۔ پھر اسی طرح حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث نے روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا واہ بچے واہ، تو اللہ سے جنت کا سوال کر اور جہنم سے پناہ طلب کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ حضرت دیکھیں، میں نے نا زندگی میں کبھی لمبی دعا نہیں کی، نہیں کرتا ہی نہیں، میں مختصر سی دعا، اللہ اللہ، جمعہ والے دن 8ویں دن ہم دعا کرتے تھوڑی سی لمبی، بس ختم، 3 سے 4 منٹ، بس کافی اتنا۔ ایک گھنٹہ آپ دعا کیے جا رہے ہیں، اب ہزار کر دیا قوم کو، خدا کا واسطہ۔ پھر ظاہری بات ہے اتنا لمبا ٹائم پیریڈ کے لیے، یعنی خاص کر شب داری کی راتوں کے اندر جو ڈرامے بازی دیکھنے کو ملتی ہے، پھر جتنا بڑا ڈرامے باز خطیب ہوگا، دعا کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوگا، یار وہ دعا کرتا ہے، اوئے ہائے بڑی دقت آ جاتی ہے۔ اس کو کسی دن کہو نا جی فری میں آ کے ذرا دقت پیدا کر کے دکھائیں، فی سبیل اللہ، جو نکاح پڑھانے کا 10 لاکھ روپے لے کے بلا، پھر اس کی دعا میں رکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر اس کی دعا میں سارا کچھ ہوگا، رونا بھی ہوگا، رکت بھی ہوگی، چیخ چگاڑا بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ یہ سب چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، یہ سب چیزیں حد سے بڑھنا ہے۔ حرام چیزوں کا گناہ کرنا، ہاں حرام چیزوں کا سوال کرنا اور گناہ کا سوال کرنا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔
یا اللہ ایتھے میں جوا لایا ہے، یا اللہ بس اے میرا جوا پورا ہے، اے لاٹری لئی یا اللہ لاٹری نکل آئے، حرام چیزوں کا اور گناہ کا سوال کرنا، یا اللہ چوری کرن چلیں خیر کری، یہ حرام ہے، یہ بالکل گناہ ہے۔ یا جن چیزوں کے متعلق معلوم ہو کہ ایسا نہیں کرے گا، مثلاً کوئی بندہ یہ دعا کرے یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رکھ، بولا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک ڈاکٹر کی نا جی وہ تحقیق پڑھی، یہ جو جسم کے اوپر، وہ ایک خاص قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو جسم کے اوپر وہ کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے انسانی جسم کے اوپر تجربہ کیا ہے، یہ میکسیمم جو ہے نا جی 150 سال تک جینے کے لیے یہ باڈی بنی ہے ہماری آج کل کے دن، تو اس دور کے اندر آپ کو 150 سال کا بندہ نہیں ملے گا میکسیمم، اس نے کہا ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، ایک پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے، نظام چلایا ہوا ہے زندگی اور موت کا، اور یہ دن بدن اللہ کم کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی عمر کو، بھئی نوح علیہ السلام کی جو زمانہ تبلیغ ہے نا جی وہی 950 سال ہے، ان کا زمانہ تبلیغ جو انہوں نے تبلیغ کی ہے وہ 950 سال، اور 1050 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 1050 سال عمر، وہاں سے پھر کم ہوتی 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 آج جو ہے نا جی آپ کی جو نسل بیٹھی ہے بزرگوں کی، یہ 70-80 سال ہے جی، جو ہماری نسل آئی ہے 50 سے 60 سال ہے، میکسیمم کی بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک رات کو بچہ عزیز ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، 3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، اور ایکسیڈنٹ ہوا، وہ آگے سے لوڈر رکشہ آ رہا تھا، ادھر سے یہ بھی تیز چلا رہا تھا، ادھر سے وہ بھی تیز چلا رہا تھا، یہ جب گرے وہ لڑکا اس کے آگے مڈی گارڈ پہ گرا ہے، تو یہ حصہ اس کا مڈی گارڈ پہ لگا ہے، پیچھے 2 لڑکے بٹھائے تھے وہ اوپر اور اس کے اوپر آ کے گرے تو اس کا جگر پھٹ گیا۔ 2 دن اس کو خون کی بوتلیں لگائیں، 28-29 بوتلیں لگیں، لیکن ظاہری بات ہے جب جگر ہی پھٹ گیا تو کیسے نظام چلتا، وینٹیلیٹر پہ 24 گھنٹے رکھا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ 28-29 سال کا بچہ وہ ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں جی، میں 40+ ہو گیا ہوں، 40 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، اب جتنا وقت گزرے گا میرا جو بونس بھی گزرے گا۔ ہماری نسل اور جو ہمارے آنے والی نسل ہے، یہ جتنی بیماریاں اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اور جو لائف سٹائل ہے، یہ ان کی عمریں اور کم کر دے گا۔ ایوریج عمر ان کی 40 سال تک جائے گی۔ او بابو، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، ایک سیٹنگ کی ہوئی ہے، وہ اس کے مزاج کے مطابق لے کے چل رہا ہے۔ اب تو کہہ رہے جی یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، ہاں جی، یا پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ جو اس کے کھانے پینے کے اور دیگر لوازم بشریہ مرتفع ہو جائیں، میں نے بھوک ہی نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کھائے پیے کیسے بغیر رہ سکتا ہے جناب؟ پیشاب کیے بغیر، کھائے پیے سوئے بغیر، یہ انسانی فطرت ہے جناب، اللہ کا ایک سسٹم ہے، پروگرام ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے نا ڈاج کر سکتے ہیں؟ یا پھر وہ کہے کہ جناب یا اللہ مجھے معصوم بنا دے، معصوم یا فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی، بس ختم، تیسرا بندہ کوئی معصوم نہیں۔ اور جو بھی نظریہ یہ رکھے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، محفوظ ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں۔ معصوم صرف انبیاء یا فرشتے، بس ختم، تیسرا کوئی بندہ معصوم نہیں۔ یا پھر عالم الغیب کہے یا اللہ مجھے عالم الغیب بنا دے، بس ساری کائنات کا مجھے جو ہے نا جی علم آ جائے۔ بھائی دیکھیں میں ہوں عالم، آپ مجھ سے کہیں جی مفتی صاحب یہ ذرا آپ دوست چلانے کا طریقہ تو بتا دیں، میں کس چیز کا عالم ہوں؟ آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ مجھے کہہ جی ہوائی جہاز اڑانے کا طریقہ تو بتا دیں، بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو عالم جس فن کا عالم ہے وہ اسی فن کا عالم رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم کہلانے والا شخص وہ ایک وقت میں ایسٹروناٹ بھی ہو، خلا نورد بھی ہو، ماہر نفسیات بھی ہو، ماہر فلکیات بھی ہو، ماہر ارضیات بھی ہو، وہ ماہر طب بھی ہو، وہ جانوروں کا ماہر بھی ہو، وہ جہاز چلانے والا بھی ہو، وہ آبدوز چلانے والا بھی ہو، وہ کرینے چلانے والا بھی ہو، بھائی وہ انٹیلیجنس کا ماہر بھی ہو، ہاں جی، وہ ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا۔ شعبے ہیں، ہر شعبے کا علم اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے ذمے لگا دیا ہے۔ تاجر تجارت کا ماہر ہے، زمیندار وہ زمینداری کا ماہر ہے، ایک عالم علم کا ماہر ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں، آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب
یہ چیز حلال میں آتی ہے یا حرام میں آتی ہے؟ یہ اسلام نے مسئلہ بیان کیا ہے، ہمیں یہ درپیش ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں یہ بات کیسی؟ ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم وہ چیزیں نہیں بتا سکتے۔ اب یہ بندہ دعا کرے، یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں کہ مجھے بس عالم الغیب بنا دے، آسمانوں زمینوں میں کیا ہے، ستاروں میں ہر جگہ پہ کیا، یا اللہ مجھے سارا کچھ، یہ دعا بھی جائز نہیں۔ حد سے زیادہ چلا کر شور کر کے دعا کرنا، یہ بھی حد سے بڑھنے میں داخل۔ بعض خطیب اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، انے وڈے وڈے نا انہاں دے، انے وڈے وڈے نا تے چیک چیک کے دعاواں کرن گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سفر کر رہے، میں نے پیچھے یہ حدیث پاک عرض کی تھی، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، تو بلند آواز سے وہ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ حضور نے یہ کیا ہے، تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں اپنا ڈال رہے ہو؟ آرام سے دعا کرو، آرام سے دعا کرو، کیا ہو گیا؟ حضور چلانا اور حد سے زیادہ چیخو پکار کرنا، یہ بھی بالکل شور کرنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ بے پرواہی لا ابالہ پن سے دعا کرنا بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تمہاری خیر کا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا ذکر کرنا جو اس کی شان یعنی شان نہ ہو، اس کے لائق نہ ہو، یہ بھی بالکل جائز نہیں۔ اچھا جی، یہ پھر آگے اگلی بات شروع کی تو بات لمبی ہو جائے گی، یہیں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، عبادت وہی جو اللہ اور اس کے رسول کہیں۔ دوڑنا عبادت نہیں ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کہیں صفا مربع پہ دوڑنا ہے، اب دوڑنا عبادت ہو جائے گی۔ کسی کو پتھر مارنا عبادت نہیں ہے، یہ تکلیف دینا ہے، لیکن جب آپ حج کے دوران جائیں گے، اللہ رسول حکم دیں گے شیطان کو پتھر مارنے، تو اب پتھر مارنا عبادت ہو جائے گی۔ بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے، لیکن روزوں کے ایام میں اللہ رسول کہیں گے بھوکا رہنا ہے، تو اب بھوکا رہنا عبادت ہو جائے گی۔ حضور عبادت وہی جو اللہ اور اس کے رسول کہیں۔ یہ دین ہماری سوچ ہماری عقل سے نہیں بنا، یہ دین یہ مذہب ہمارے تخیلات اور تصورات پر مبنی نہیں ہے، دین وہی جو اللہ اور اس کے رسول کہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔